السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے نصاب میں شامل اردو کے مضمون کا 5واں سبق کہنا بڑوں کا مانو پڑھیں گے۔ یہ ایک نظم کی صورت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کام کا آغاز کیا جائے اس کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام بے برکت رہتا ہے۔ سبق کہنا بڑوں کا مانو، صفحہ نمبر 38۔ سبق کہنا بڑوں کا مانو، صفحہ نمبر 38۔ یہ سبق ایک نظم ہے اور اس نظم کے شاعر الطاف حسین حالی ہیں۔ کچھ شاعر کے بارے میں۔ الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم اور ابتدائی عربی علوم حاصل کرنے کے بعد مرزا غالب سے شاعری سیکھی۔ پھر سر سید کے خیالات سے کافی متاثر ہوئے اور سر سید کے کہنے ہی پر آپ نے مشہور زمانہ نظم مسدس حالی لکھی۔ آپ کی اکثر نظمیں تاریخ، فلسفہ اور اخلاقیات کے بارے میں ہیں۔ 1914 عیسوی میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کو شمس العلماء کا لقب بھی ملا تھا۔ اس نظم میں شاعر نے بچوں میں حسن اخلاق پیدا کرنے اور انہیں اپنانے پر زور دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ماں باپ اور اساتذہ کی روک ٹوک اور ان کی کڑوی نصیحت یہ آپ کے لیے نعمت ہے۔ جو لوگ ماں باپ کی اطاعت ان کا کہنا مانتے ہیں وہ لوگ دنیا میں عزت و نام پاتے ہیں اور آخرت میں راحت پاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے اساتذہ اور بڑے بزرگوں کا کہا مانتے ہیں وہ علم و حکمت بھی حاصل کرتے ہیں اور اسی طرح مال و دولت سے بھی اللہ انہیں نوازتا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ اپنے بڑوں کی ملامتوں اور ڈانٹ ڈپٹ کو سہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوب عزت و مقام عطا فرماتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ پیارے بچوں، آپ ابھی چھوٹے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی عقل و سمجھ اتنی نہیں جتنی آپ کے بڑے بزرگوں کی ہے، لہذا اپنے بڑوں کا کہا ماننے میں خیر محسوس کریں اور یہ بات جان لیں کہ اگر چاہو بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ سبق کے خلاصے کے بعد سبق کے سوال و جواب اور متعلق کا کام اپنی کاپی میں مکمل کریں گے۔ ٹائٹل پیج کے بعد اب آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ کہنا بڑوں کا مانو اس نظم میں جو اہم الفاظ معنی ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، آپ ان کو اپنی کاپی میں اتار لیں۔ پہلے لفظ ہے اطاعت یعنی بات ماننا۔ دوسرا لفظ ہے عبرت یعنی بہت لذیذ میٹھا۔ تیسرا لفظ ہے حکمت یعنی عقل۔ چوتھا لفظ ہے عقبہ یعنی آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی۔ پانچواں لفظ ہے معلم یعنی استاد۔ چھٹا لفظ ہے ملامتو، یہ ملامت کی جمع ہے بہت برا بھلا کہنا۔ چھٹا لفظ ہے پھولنا اور پھلنا یعنی ترقی کرنا۔ الفاظ معنی کے بعد سوال و جواب کریں گے۔ پہلا سوال ہے شاعر کے خیال میں بڑائی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: شاعر کے خیال میں بڑائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے بڑوں، والدین، اساتذہ اور بزرگوں کی بات ماننی چاہیے اور اسی میں ہماری بڑائی اور کامیابی ہے۔ دوسرا سوال ہے ماں باپ کی اطاعت کا کیا صلہ ملتا ہے؟ جواب: ماں باپ کی اطاعت کا یہ صلہ ملتا ہے کہ دنیا میں انہیں عزت ملتی ہے اور آخرت میں ان کے لیے راحت ہی راحت ہے۔ تیسرا سوال ہے علم و حکمت کیسے سیکھے جا سکتے ہیں؟ جواب: علم و حکمت ہمیں والدین اور اساتذہ کی نصیحتوں اور ان کی ہدایتوں پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے بڑوں کی نصیحتوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: بڑوں کی نصیحتوں سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم میں عقل و شعور اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر غلطیوں سے بچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سی پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھی ہم بچ جاتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے بچوں کی عقل چھوٹی کیوں ہوتی ہے؟ جواب: بچوں کی عقل اس لیے چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی عمر کے حساب سے سوچتے ہیں، تو جس کی عمر جتنی ہوگی وہ اتنا ہی سوچ اور سمجھ سکتا ہے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ 5 الفاظ ہیں جنہیں آپ اپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ پہلا لفظ ہے معلم۔
جملہ معلم ہمارے والدین کی طرح محترم ہوتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے اطاعت، ہماری کامیابی ہمارے بڑوں کی اطاعت میں ہے۔ تیسرا لفظ ہے کڑوی، جملہ جو بڑوں کی کڑوی باتوں پر عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ چوتھا لفظ ہے حکمت، علم و حکمت کی باتیں ہمیں بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہیں۔ پانچواں لفظ ہے بڑائی، انسان کی بڑائی اس کی عاجزی میں ہے۔ سوال نمبر 2، دیے گئے مصرعوں میں درست لفظ لکھ کر مصرع مکمل کیجیے۔ پہلا ہے تم کو نہیں خبر ڈیش اپنے برے بھلے کی، یعنی تم کو نہیں خبر کچھ اپنے برے بھلے کی۔ دوسرا ہے دنیا میں کی ڈیش نے اپنے ماں باپ کی اطاعت، دنیا میں کی جنہوں نے اپنے ماں باپ کی اطاعت۔ سیکھو گے علم و ڈیش ان کی ہدایتوں سے، سیکھو گے علم و حکمت ان کی ہدایتوں سے۔ ماں باپ اور ڈیش ہیں سب خدا کی رحمت، ماں باپ اور معلم ہیں سب خدا کی رحمت۔ کڑوی ڈیش میں ان کی بھرا ہے امرت، کڑوی نصیحتوں میں ان کی بھرا ہے امرت۔